الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان آسمان میں اللہ کی قدرت کے کرشمے۔
جن کو اگر غیر مسلم بھی غور کریں، مسلمان بھی غور کریں، تو میں پر امید ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سیدھے راستے پہ نہ آ جائے۔ حضرات، اللہ خالق ہر چیز کا ہے، کہو بے شک۔ کوئی چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز، کوئی جاندار ہے یا بے جان، مخلوق اس کا احاطہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اس کا تعلق اس جہان سے ہے یا پچھلے جہان سے، مخلوق اس کا شمار کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، سب کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کائنات میں ذرا غور سے، بڑی محبت سے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اس کائنات میں صرف پہلے پانی ہی پانی تھا۔ کیا تھا؟ پانی ہی پانی تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی نہ، یہ گواہی دینے سے بھی تمہارا رب راضی ہوتا ہے، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، لیکن اللہ جل شانہ کا عرش کہاں پر تھا؟ رب کا کلام کہتا ہے، جو ہمارے آقا انور کے سینے پہ اترا ہوا ہے۔ سورۃ ہود 11 نمبر سورت اور آیت نمبر 7 میں ہے، نہ پہلے زمین تھی نہ آسمان تھا، اللہ کا عرش کس پر تھا؟ رب کا کلام کہتا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ آج بات ہوگی صرف کہ اللہ کی قدرت کے کرشمے آسمان میں، کہا کہ آگے رب العالمین نے علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہا یہ وہ ذات ہے، اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، پھر اس کا عرش پانی پر تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اور کہا جب ہم نے زمین آسمان کو اس لیے بنایا ہے
کوئی جانوروں کے لیے، نباتات کے لیے اللہ نے جس مقصد کے لیے زمین آسمان کو سجایا ہے، اس لیے سجایا ہے کہ رب تمہیں آزمائے تم میں سب سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، کون ہے جو مذہب اسلام کو اپنائے۔ تمہارا رب آزماتا ہے، کون ہے جو مذہب اسلام میں آ کر محبت رسول کو اپنائے، کون ہے جو محبت رسول کو اپنا کر مصطفیٰ کی سیرت اور صورت کو اپنائے، کون ہے جو مذہب اسلام میں آ کر ابو بکر کی سیرت کو اپنائے، کون ہے جو مذہب اسلام میں آ کر یہ تمہارا رب آزماتا ہے جو 1,44,000 صحابہ کی سیرت کو اپنائے۔ حضرات، اللہ نے دوسرے مقام پر پھر یاد دلا دیا۔ کیا یاد دلایا؟ سورۃ اعراف 7 نمبر سورت آیت نمبر 54 میں موجود ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ کہا تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہی ہے، جس نے سب آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ کہا پھر اس کے بعد تمہارا رب عرش پر قائم ہوا۔ میرے آقا کا فرمان یاد آ گیا، کملی والے کا فرمان یاد آ گیا۔ صحیح مسلم کے اندر 6748 نمبر پر حدیث ہے، کہا کہ اللہ نے زمین آسمان بنانے سے پہلے، کس کو؟ زمین آسمان بنانے سے پہلے اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ قلم کو۔ حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کے اندر، آقا کا فرمان کیا کہتا ہے؟ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال وعرشه على الماء۔ کہا اللہ نے جب قلم کو پیدا کیا، یہ دیکھ معرفت الہی جو تجھے میں کرا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی ریپیٹ کروا رہا ہوں، یہ ہے اللہ کی پہچان۔ کہا کہ اللہ نے، میرے آقا کا فرمان، کہا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے، آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، کتنے ہزار سال؟ 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی گئیں۔ یہ ہے میرا رب۔ کہا قلم کو لکھ، الف سے لے کر آخر تک لکھ دے۔
پھر اس وقت اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر. آئے ایک تو یہ مسئلہ حل ہوا کہ زمین آسمان بننے سے پہلے اللہ نے پوری انسانیت، پوری مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی. پھر 50,000 سال کے بعد اللہ پاک نے زمین آسمان کو پیدا کیا. آؤ مخلوق کی پیدائش کی ابتدا اور حضرت آدم کہو علیہ السلام کب ہوئی؟ صحیح مسلم میں ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا عرش کہاں پہ تھا؟ پانی پر. اللہ جل شانہ، یہ اس کی شان ہے. حضرات صحیح مسلم میں 7054 نمبر پر حضرت ابو ہریرہ کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میرا ہاتھ آقا کے ہاتھ میں تھا. اللہ اکبر. کہا آقا کے ہاتھ میں تھا تو میرے آقا نے ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اللہ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور پہاڑ کو اتوار کے دن پیدا کیا اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا اور مکروہات کو منگل کے دن پیدا کیا اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جمعرات کے دن زمین میں چپائے پھیلا دیے اور جمعے کے دن اللہ نے اپنی اشرف المخلوقات کو انسان کو پیدا کیا. وہ بھی عصر اور مغرب کے درمیان. آدم علیہ السلام کی تخلیق کب ہوئی؟ عصر اور مغرب کے درمیان. حضرات آج ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے جمعے کا دن امت محمدیہ کے لیے اتنا برکت والا ہے. کہا اسی دن ہی سور پھونکا جائے گا، اسی دن ہی قیامت برپا ہوگی. ابن خزیمہ کے اندر 1733 نمبر پر ہے. کہا اسی دن ہی آدم کو فوت کیا گیا، اسی دن ہی پیدا کیا گیا، اسی دن ہی قبروں سے اٹھایا جائے گا. اور تم جمعے والے دن کثرت سے آقا پر درود پڑھ لیا کرو. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اللہ کی پیدا کردے دو تمام مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس کے برحق معبود ہونے کی دلیل ہے، اس کے الہ ہونے کی دلیل ہے. ان مخلوقات میں سے چند ایک واضح اور مخلوقات کا تذکرہ کرتا ہوں. وہ مخلوقات کون سی ہیں؟ آسمان، سورج، چاند، ستارے. آسمان کے بارے میں تمہارے رب کا کیا فرمان ہے؟ تقریباً پورے قرآن پاک میں 250 دفعہ اللہ نے آسمان کا تذکرہ کیا ہے. سورت حامیم سجدہ 41 نمبر سورت آیت نمبر 11 میں ہے.
اللہ نے جب زمین آسمان کو بنانے کا ارادہ کیا، اللہ نے اس نقشے کو میرے نبی کے سینے پر اتار دیا۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا دل تھام کے بیٹھے، خوش نصیب ہیں آج تم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے باروں میں سن رہے ہو۔ کہا کہ زمین آسمان، پھر آسمان کی طرف اللہ نے متوجہ ہوئے، اللہ پاک آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ دھواں سا تھا، آسمان پہلے کیا تھا؟ دھواں سا تھا۔ بس اسے اور زمین کو اللہ نے حکم کیا کہ تم میرے پاس خوشی سے آؤ۔ کیسے آؤ؟ خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ۔ دونوں نے اللہ کی تابعداری کی، اللہ کو پہچانا۔ یہ ہے معرفت الہی، یہ ہے اللہ کی پہچان۔ کہا کہ اللہ پاک نے دونوں کو جب بلایا تو اطاعت کرتے ہوئے کہا اللہ جی ہم دونوں حاضر، کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہا پھر اللہ پاک نے آسمان کو حکم کیا کہ اپنے اندر سے سورج چاند ستارے نکال دے۔ یہ ہے رب۔ کہا پھر زمین کو حکم کیا، یہ کسی بشر کا حکم نہیں ہو رہا، اس وقت تو بشر کا نام و نشان نہیں تھا زمین پر۔ اللہ نے زمین کو حکم کیا کہ تو نہریں جاری کر دے اور پھل پھول باہی نکال دے۔ حضرات دوسرے مقام پر اللہ کا فرمان کہتا ہے، سورۃ الفرقان 25 نمبر سورت آیت نمبر 59 میں موجود ہے، الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ وہی تمہارا رب ہے جس نے آسمان اور زمین کے درمیان کی سب چیزوں کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن میں۔ پھر اللہ پاک عرش پر مستوی ہوئے۔ حضرات یہ وہ ذات ہے، پھر اللہ مستوی ہوئے اپنے عرش پر۔ اس کے بارے میں اگر تم پوچھنا چاہتے ہو فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، کہا ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے محبت رسول کو اپنایا ہے، ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے میرے آقا کی سیرت اور صورت کو اپنایا ہے۔ رب کہہ رہا ہے۔ تیسرا مقام آسمان کے بارے میں سورت انبیاء 21 نمبر سورت آیت نمبر 32 میں موجود ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ
رتفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. کہا یہ وہ رب ہے، یہ وہ داتا ہے، یہ وہ دستگیر ہے، یہ وہ غریب نواز ہے، یہ وہ علی کل شیء قدیر ہے جس نے آسمان کو مضبوط چھت بنایا. اور لیکن لوگ اپنے رب کی بنائی ہوئی اس قدرت کی نشانی کو دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. یہ وہ چھت ہے، ایک گھر، ایک بلڈنگ بنانی ہو، چھوٹا سا کمرہ کیوں نہ بنانا ہو، تب بھی اس کے نیچے پلر لگتے ہیں. اس کے بغیر چھت کھڑی ہو سکتی نہیں. یہ تمہارے رب کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ اس نے آسمان بنایا ہے بغیر چھت کے. آؤ دوسرا پیغام، چوتھا، سورت نو 71 نمبر سورت آیت نمبر 15 میں أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. اے انسان، تو دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے ہیں. کہا یہ تمہارے رب کی بہت بڑی نشانی ہے. 5ویں مقام پر سورۃ فرقان 25 نمبر سورت آیت نمبر 61 میں موجود ہے. تبارک الذی خلق، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. کہا یہ وہ تمہارا رب ہے، یہ وہ داتا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، اور اس میں اللہ نے سورج کو سجا دیا، اور اللہ نے چاند کو روشنی دے دی. کہا پھر اللہ نے چھٹے مقام میں پھر یاد دلایا. رب کا کلام کہتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. تمہارے اوپر تمہارے رب نے 7 آسمان مضبوط کر دیے. کسی 7 آسمان میں کوئی پلر نہیں ہے. کہا پھر تم دیکھو أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا کہ ان کے اوپر اللہ نے آسمان کی زیب و زینت کے لیے چاند ستاروں کو لگا دیا، اور فروج کہا ایک شگاف بھی آسمان کی بلندیوں میں نہیں دیکھتے، ایک سوراخ بھی آسمان میں کوئی دیکھ سکتا، اس کی بناوٹ میں کوئی دیکھ سکتا نہیں. کہا میرے آقا کا فرمان ہے حضرات، یہ آسمان کی نشانیاں ہیں جو اللہ نے میرے نبی کے ذریعے آپ کے سینہ انور پر قرآن بنا کر بھیج دیا ہے.
حضرات، آقا کا فرمان ہے جامع ترمذی میں 2312 نمبر پر، کہا کہ اے میرے صحابہ تشریف فرما تھے، ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اور عثمان بھی موجود تھے، علی بھی موجود تھے، معاویہ بھی موجود تھے، بلال بھی موجود تھے۔ کہا اے میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہا جو میری آنکھ آج دیکھ رہی ہے تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ نے آسمان کا پردہ ہٹا دیا، میرے آقا نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا، کیا کہتے ہیں؟ انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ یہ دیکھو تمہارے اور میرے مرشد کی شان کیسی ہے۔ آسمان اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ 500 سال کا۔ اللہ نے بہترین پروجیکٹر لگا دیا، میرے آقا کو وہ آنکھیں دے دی، وہ اللہ نے نظر دے دی، کہا جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، وہ تم صحابہ میں سے کوئی دیکھ سکتا، سن سکتا نہیں۔ کہا کیا اللہ کے رسول؟ آگے سے جواب آتا ہے، فدا و ابا و امی، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ جی اللہ کے رسول آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں، اطاعت السماء وحق لها ان تئت ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك وزع جبهته ساجدا۔ کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ ہے معرفت الہی جو صحابہ نے دیکھی، صحابی رسول بن گئے، جو صحابہ سے سمجھے وہ تابعی بن گئے، جو تابعی سے سمجھے تبع تابعی بن گئے، جو تبع تابعی سے معرفت الہی سمجھے وہ صالحین بن گئے، جو صالحین سے سمجھے وہ امت کے غمخوار بن گئے۔ حضرات یہ بڑی محبت سے کہا کیا دیکھتے ہیں؟ کہا کہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں، پہلے آسمان پر کتنی؟ 4۔ اپنے سے بات نہیں کر رہا، جامع ترمذی 2342 نمبر پر حدیث قدسی ہے، جاؤ اسلام بند کھول لو، اسلام 360 کھول لو، کتاب التسع کھول لو، یہ تمہیں سنن کی کتابوں میں یہ حدیث مل جائے گی۔ کہا 4 انگلیوں کے برابر آسمان میں، پہلے آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے۔ کہا میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، ہم انسانوں کو سمجھنا چاہیے، اس کے آگے صحیح سجدہ ریز ہونا چاہیے، اس کو صحیح معنوں میں منانا چاہیے، اس کے آگے صحیح گر گرانا چاہیے، در بدر ہو کر نہیں رلنا چاہیے، بلکہ ایک در پہ آنا چاہیے۔
جو ایک در ہے وہ صرف تمہارے رب کا در ہے۔ یہ دیکھو فرشتے کیا کام کر رہے ہیں۔ کہا اللہ نے آسمان کا پردہ ہٹا دیا، تمہارا نبی دیکھ رہا ہے، کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں۔ کہا کہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز ہوا ہے اور آسمان ان کے ذکر سے لرز رہا ہے۔ وہ ذکر سجدہ ریز ہو کر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ فرشتہ سجدہ ریز ہوئے ہیں، 4 انگلیوں جتنی بھی پہلے آسمان پہ جگہ نہیں۔ اتنی عبادت کرنے والے فرشتے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ وہ تو اللہ کے حکم کی تابعداری کریں، سجدہ نہ چھوڑیں، تسبیحات کریں۔ ہم تو پھر امت محمدیہ ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم پھر سجدہ چھوڑنے کا حق رکھتے نہیں۔ پھر میں یہ آسمان کا ان الفاظوں میں نقشہ پیش کرتا ہوں۔ چند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ عرش سے فرش تک راج تیرا، تو ہے حاکم و گل تاج تیرا، سارے جھگ پہ کوئی تیرا ثانی نہیں، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے داتا میرا، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ درخواست کرتے ہیں اللہ سے، ہر برائی سے مولا بچا لے، سیدھے راستے پہ تو ہم کو لگا لے، کہو آمین۔ ہر برائی سے مولا بچا لے، سیدھے راستے پہ تو ہم کو لگا لے، تیرے در پہ کھڑے ہم دعا مانگتے، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ چند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ یہ ہے معرفت الہی، یہ ہے رب کی پہچان۔ حضرات آؤ، پھر اللہ پاک نے جب آسمان کو بنا دیا، اس کے بعد اللہ نے اس میں سورج چاند ستاروں کو پیدا کر دیا۔ رب کا کلام کہتا ہے، سورۃ انبیاء 21 نمبر سورت آیت نمبر 33 میں موجود ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔
کیونکہ آج جمعہ ہے، آسمان میں اللہ کی قدرت کے کرشمے۔ حضرات کہا یہ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ اس میں ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چلتا پھرتا ہے، ایک بھی دوسرے سے تجاوز نہیں کرتا۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ نے سورج کو بنایا زمین کو روشن کرنے کے لیے، اللہ نے سورج کو بنایا نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے۔ جو اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، کہو آمین۔ اور اللہ نے چاند کو بنایا، کوئی ایسی چیز نہیں رب کی بنائی ہوئی جو بے مقصد ہو، اللہ کی ہر چیز بنائی ہوئی با مقصد ہے، کہو بے شک۔ اللہ نے چاند کو بنایا روزہ اور حج کے ایام کو معلوم کرنے کے لیے۔ بھئی آج نوٹ کر لو، اللہ نے سورج کو بنایا زمین کو روشن کرنے کے لیے، اللہ نے سورج کو بنایا نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے، اللہ نے چاند کو بنایا رب العالمین نے روزہ اور حج کے ایام کو معلوم کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے ستاروں کو بنایا رات کا راستہ معلوم کرنے کے لیے۔ یہ ہے تمہارا رب۔ یہ میں ستاروں کے بارے میں ایک بات ذہن میں آ گئی، صحیح البخاری میں 4147 نمبر پر ہے کہ آپ کے پاس صحابہ موجود تھے، آپ نے کہا یہ ایک تم نے شعلہ دیکھا ہے آسمان سے نکلتا ہوا؟ کہا دیکھا ہے۔ کہا تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کہا ہمارا یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ جو شعلہ سا نکلا ہے، یہ جو چنگاڑی سی نکلی ہے، اس کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا آج کوئی دنیا پہ نیک بندہ پیدا ہوا ہے اور برا بندہ فوت ہو گیا ہے۔ کہا یہ خیال درست نہیں ہے۔ یہاں کوئی کہتا ہے اچھے اچھے علم والے وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو مریخ ہے یہ تمہاری زندگی بتاتا ہے، یہ جو فلانا ستارہ ہے آج جو کل ہوگا یہ بتائے گا، جو پہلے ہو چکا یہ بتائے گا۔ میرے بھائی علیم بذات الصدور صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ حضرات آگے چلیں، اللہ پاک نے یہ ایک سورج گرہن کے بارے میں میرے پاس درجنوں کے حساب سے مسائل موجود پڑے ہوئے ہیں اور پوچھنے والے بھی اخیر ہیں۔ ایک فون آیا، بتانا مقصود ہے، کہنے لگا حافظ صاحب آپ بتائیں کہ یہ اگر ماں کے شکم میں اگر نیک نورینہ اولاد ہو تو پھر یہ سورج گرہن لگ گیا ہے، اگر وہ ہل جل کرے گی کیا یہ نقصان ہوگا؟ میرے بھائی اس سورج گرہن سے تیرا کوئی تعلق نہیں اس مسئلے میں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت بیٹا ابراہیم فوت ہوا، جب سورج گرہن لگا آپ نے صحیح البخاری میں 1059 نمبر پر حدیث ہے، آپ نے کہا کہ سورج گرہن جب لگتا ہے یہ کسی کی موت و حیات کے لیے نہیں لگتا، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہ اللہ کی قیامت کی بڑی دو نشانیاں ہیں۔ اللہ دکھاتا ہے اگر میں ان کو جس طرح روشنی دی ہے ان کو بے نور بھی کر سکتا ہوں۔ جب تم یہ نشانیاں رب کی دیکھو
تو جلدی سے تم تیار ہو جاؤ، نماز کی طرف پلٹو۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا کرو؟ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِ۔ کہا چاند گرہن، سورج گرہن کسی کی نہ زندگی کم کر سکتا ہے نہ زندگی ختم کر سکتا ہے، اس کی کیا مجال ہے۔ کہا کہ یہ رب کی نشانیاں ہیں، کہا یہ اللہ نے اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ دیکھیں اللہ کی نشانیاں، ان کے دل میں یہ آئے کہ جس نے اس کو روشنی دی ہے وہ ان کو بے نور بھی کر سکتا ہے۔ حضرات کہا جب یہ عمل، یہ ماجرا دیکھو تو فوری طور پر رب کا ذکر کرو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر کہو استغفر اللہ العظیم، کثرت سے استغفار کرو۔ اس کو ایسے نہ سمجھو کہ دور بھیڑ میں دیکھ رہے ہیں اے وے آج چاند گرہن لگا ہے، سورج گرہن لگائی، اوے اصل اس کی ماہیت سمجھو کہ تمہارا رب سمجھانا کیا چاہ رہا ہے کہ اگر انہوں کو اللہ نے ان دونوں کو روشنیاں دی ہیں تو چاہے تو اس کو بے نور بھی کر سکتا ہے۔ حضرات آگے میرے آقا کا فرمان ہے صحیح البخاری میں 4802 4803 نمبر پر، کہا کہ اللہ کے رسول آپ تشریف فرما تھے، آپ نے کہا فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ۔ کاش تم سمجھ جاؤ یہ حدیث، تم کبھی بھی اللہ کے رب کا سجدہ نہ چھوڑو، کبھی تم اللہ سے تعلق نہ چھوڑو بلکہ جوڑو۔ آج سمجھو یہ حدیث کیا پیغام دیتی ہے۔ کہا اے ابو ذر یہ ذرا بتا، یہ سورج جہاں غروب ہو رہا ہے یہ تمہیں پتا ہے کہاں جاتا ہے؟ آپ نے کہا فدا و ابا و امی، میرے ماں باپ قربان جائے، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ کہا سن پھر یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ جہاں جاتا ہے یہ سیدھا رب کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ سوچے ہم دنیا میں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، وہ پھر بھی کہتا ہے یہ باز آ جائے۔ کہا یہ سورج سجدہ کرتا ہے، صحیح البخاری۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، کہا مستقر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا صرف ٹھکانہ ہے تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے۔ پھر لکھنے والے نے بھی اخیر کہا ہے سورج میں چمک تیری مہتاب نشاں تیرا، تاروں کی تجلی میں جلوہ عیاں تیرا، پھل پھول شجر کانٹے کرتے ثنا تیری۔ رونا آتا ہے کہ ہم صحیح طرح ثنا نہیں کرتے۔ پھل پھول شجر کانٹے کرتے ثنا تیری، چہکار میں چڑیوں کی ہوتی ہے بیاں تیری، بہتے ہوئے پانی سے آتی ہے صدا تیری،
مچھلی کی زبان پر بھی ہوتی ہے ثنا تیری، ہر ادنا اعلیٰ کو دیتا ہے تو ہی روزی، ہے شکر ادا کرتی ہر ایک زبان تیری، ہر چیز میں رہنا ہے، بڑی توجہ سے، ہر چیز میں رہنا ہے، جلوے تیری صورت کے، ہر شے کی حقیقت پر غالب ہے گما تیرا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے سورۃ قیامہ میں 75 نمبر سورت آیت نمبر 7 سے 9 میں کہا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت برپا ہوگی، اس وقت نگاہیں پتھرا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور کہا سورج چاند جمع کر دیے جائیں گے، یہ سب بے نور ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن آسمان اور زمین کہاں ہوگا؟ ایک یہودی نے پوچھا، کہنے لگا، صحیح البخاری 4811 نمبر پر کہنے لگا، اللہ کے رسول، ہم اپنی تورات میں پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہودی کہتا ہے ہم اپنی تورات میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ایک انگلی پر زمین کو رکھا ہوا ہے، ایک انگلی پر درخت کو رکھا ہوا ہے، ایک انگلی پر مٹی کو رکھا ہوا ہے، تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ کہے گا میں ہوں بادشاہ۔ آپ نے جب اس نے یہ مسئلہ پوچھا، اللہ نے میرے نبی کے سینہ انور پر یہ قرآن نازل کرنا شروع کر دیا۔ کہا اللہ کے رسول بتائیں کیا یہ بات اسی طرح ہی ہے؟ سورۃ زمر 39 نمبر سورت آیت نمبر 67 میں موجود ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کہا اے پوچھنے والے یہودی سن، اللہ نے قرآن نازل کیا، کہا یہ اس کی ہی قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ آج سن رہے ہیں اللہ کی قدرت کے کرشمے آسمان میں، یہ معرفت الہی ہے، یہی اللہ کی پہچان ہے۔ حضرات، ساری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں آ جائے گی، اور تمام آسمان کو دائیں ہاتھ میں اللہ لپیٹ لیں گے۔ پھر اسی تفسیر کو آگے رکھتے ہوئے صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، 4812 نمبر پر سند کے ساتھ سناتا ہوں، حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا المالك أين ملوك الأرض۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا کہ اللہ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، اور پھر کہیں گے
آج کے حکومت کرنے والے، حکومت صرف تمہارے رب کی ہے، شہنشاہی تمہارے رب کی ہے۔ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہیں فنکاریاں دکھانے والے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہیں بڑے بڑے جگیردار ظلم و ستم کرنے والے؟ ایک بھی کمر اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ آئینہ ملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے آج بادشاہ؟ میں پھر محبت سے یہی بولتا ہوں، وَوَشَانَا رب رحمان دیا، وَوَشَانَا رب رحمان دیا، کیویں ست اسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے، کیویں سورج دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پہچان دے دے۔ اللہ جو آج سن رہے ہیں ہمیں صحیح اپنی معرفت الہی دے دے۔ وَوَشَانَا رب رحمان دیا، وَوَشَانَا رب رحمان دیا، کیویں ست اسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے، کیویں سورج دے لشکارے نے، کیویں کرنا چن نوران دیا، وَوَشَانَا رب رحمان دیا، وَوَشَانَا رب رحمان دیا۔ تو رو تو رب نو واجا ماری جا، تو رو عرض گزاری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، نہیں لوراں کدرے جان دیا، وَوَشَانَا رب رحمان دیا، وَوَشَانَا رب رحمان دیا۔ رب سندا آپ دعاواں جے، میری درخواست ہے آپ سب لوگوں کے لیے، کسی بھی مسلک کا اگر بیٹھا ہے، رب سندا آپ دعاواں جے، رب دیندا آپ شفاواں جے، رب سندا آپ دعاواں جے، رب دیندا آپ شفاواں جے، رب دیندا آپ اولاداں جے، نہیں جرتا کسے انسان دیا، وَوَشَانَا رحمان دیا، وَوَشَانَا رب رحمان دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔